اقصیٰ کا شوہر کینیڈا ہوتا تھا۔ جب اقصیٰ حاملہ ہوئی تو ساس نے نندوں سے کہا کہ وہ کوئی کام نہ کرے تاکہ سارے کام اقصیٰ کرے۔ جب اس کا حمل ضائع ہوگا تو ہم اس پر الزام لگا کر طلاق کروا دیں گے۔ اقصیٰ سخت گرمی میں کام کرتی اور ایک دن درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ ساس نے بیٹے کو فون کیا کہ تمہاری بیوی بچہ کو ضائع کروا آئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح واپس آیا اور بے ہوشی کی حالت میں اقصیٰ کو ہسپتال لے گیا تو ساس نندیں جشن منانے لگی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب دروازے پر سفیان کچھ دن پہلے ہی شادی کرنے کے ارادے سے لندن سے واپس آیا تھا اور خاندان میں ہر ایک رشتہ دینے کو تیار تھا، لیکن سفیان کی ماں سغرا بیگم کا ارادہ صرف اپنی بہن سفینہ کی بیٹی ردا کو بیاہ کر لانے کا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ آج سفیان کو لے کر سفینہ کے سسرال کے ہاں شادی پر جا رہی تھی۔ لیکن سفیان جس آزاد ماحول سے آیا تھا اس لیے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچتے ردا اسے پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا موبائل پر لگا رہا، لیکن ردا سمیت کئی اور لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور خوب سج سنور کر آئی تھی۔ وہ ان سب سے جان چھڑوانے کے لیے واش روم کا بہانہ بنا کر گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا، ارے منحوس ماری، جلدی ہاتھ چلا، باہر مہمان بیٹھے ہیں، ہاتھ جل گیا ہے میرا۔ ارے منحوس ماری تو کام نہیں کرے گی کیا؟ سمینہ نے کڑک لہجے میں کسی کو کہا اور اسے گالیاں نکالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ سسکیوں کی آواز نے سفیان کو متوجہ کیا تھا۔ وہ بے اختیار کچن کی جانب بڑھا تو اس لڑکی کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ سسکیوں سے وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تو بے حد معصوم سی لڑکی اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ سفیان نے دھیرے سے اس کو کہا کہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہے تو کچھ لگا لیجئے۔ اس نے پیچھے جا کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور جلدی سے سر پر دوپٹہ لینے لگی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا جو کہ انتہائی حسین تھی۔ وہ جلدی سے رخ پھیر کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ گمسم اسے دیکھنے لگا جس نے پہلی نظر میں ہی اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ اس نے کہا، سفینہ خالہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ کہنے لگا، وہ میری ممانی ہے، آپ پلیز باہر جائیں ورنہ انہیں برا لگے گا۔ سفیان باہر چلا گیا لیکن وہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ لیکن جب اس نے گھر جاتے ہی سفینہ کی نند کی بیٹی اقصیٰ سے شادی کی بات کی تو سغرا بیگم نے طوفان کھڑا کر دیا، اور اس کے والد صدیقی صاحب تو اس کے ساتھ تھے، لیکن دونوں بہنیں فریا اور سلمیٰ بھی بول رہی تھیں، اور ان سب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اقصیٰ کے حسن سے ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ نہیں مانتے وہاں شادی کے لیے تو میں بنا شادی کے ہی واپس چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہوا اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پوری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور رات گئے واپس لوٹا۔ سغرا نے کھانے کا پوچھا تو وہ انکار کر کے سونے کے لیے چلا گیا۔ سغرا کو یہ بھی ڈر لاحق ہوا کہ کہیں بیٹا کسی انگریز میم سے شادی نہ کر لے، پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگلے 2-3 دن بھی سفیان کی یہی روٹین رہی، اور پھر تیسرے دن صبح ہی صبح سغرا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا۔ سغرا نے اسے شام کو ردا کی طرف جانے کو کہا تو مجبوراً اس نے ہاں کر دی۔ وہاں جا کر وہ بیزار شکل بنائے بیٹھا رہا۔ ردا بار بار اس کے آس پاس منڈلا رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہاں جا کر جب سغرا بیگم نے اقصیٰ کا ہاتھ مانگا تو سفینہ نے بینڈ ڈالنے شروع کر دیے اور ساتھ اقصیٰ کی ماں کو گالیاں نکالنے لگی، جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ اقصیٰ جو کہ چائے لے کر ادھر آ رہی تھی، سفینہ اس کی طرف لپکی اور اس کی چوٹی سے پکڑ کر بے دردی سے مارنے لگی، کہنے لگی، کرم جلی میری بیٹی کی جگہ لینے کا سوچ رہی ہے، میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گی۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بس کر دیں خالہ جان، اسے مار دیں گی کیا؟ سفیان نے اسے چھڑواتے ہوئے کہا تو سفینہ مزید گالیاں نکالتے اقصیٰ کو کوسنے لگی، یہ سب کے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، میری بیٹی کے لیے آنے والے رشتے اسے پسند کر جاتے ہیں۔ اقصیٰ آنسو بہاتی وہاں سے گئی تو سفیان کا دل جیسے اداس ہو گیا۔ اس نے اسی وقت شادی کر کے اسے لے جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب اس نے یہ بات کی تو سغرا پریشان ہو گئی
کیونکہ اس کا تو ارادہ تھا کہ وہ سفینہ سے کہہ کر اقصیٰ کو ایسی بے عزت کروائے گی کہ سفیان اسے شادی کا سوچے گا بھی نہیں۔ لیکن یہاں تو بازی ہی الٹ پڑ گئی تھی۔ سفیان کہنے لگا خالہ آپ میرا نکاح اقصیٰ سے کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے رشتے آپ کی بیٹی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ پھر سغرا اور سفینہ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں سفیان اقصیٰ سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ سفیان اس کے لیے منہ دکھائی کے لیے کچھ لینے بازار چلا گیا اور صدیقی صاحب کے کہنے پر فریا اور سلمہ نے گھر جا کر اپنا ایک سوٹ پہنا کر اسے تیار کرنے کے بعد اس کے کمرے میں لے گئی۔ سفیان کو واپس آتے ٹریفک کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو فاطمہ کو زمین پر سوتے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے تکنے لگا اور پھر آہستہ سے اس کے رخسار کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی، تم زمین پر کیوں سو رہی ہو؟ اوپر بیڈ پر سو جاتی۔ کہنے لگی زمین پر سونے کی عادت پڑ چکی ہے جی۔ سفیان اسے بیڈ پر لے کے آ گیا اور اسے پیار سے کہنے لگا۔ وہ بے حد معصوم تھی اور اس کے رخسار کو چھونے لگا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، میں اپنا حق تمہاری مرضی کے بغیر نہیں لوں گا، لیکن جو منہ دکھائی تو لے لو پلیز۔ وہ نیکلس نکالتے ہوئے بولا اور پھر دوپٹہ ہٹا کر اسے نیکلس پہنانے لگا تو اس کی گردن اور کندھوں پر پڑے نشان دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے جب اقصیٰ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے سفینہ کی ایک ایک ظلم کے متعلق بتایا۔ سفیان اس کی تکلیف پر بے چین سا ہو گیا، پھر اسے سونے کا کہہ کر اس پر کمبل اڑا کر وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ بڑی پرسکون سی نیند میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ زمین پر سوئی تھی تو اس وقت ایک اضطراب سا جھلک رہا تھا، لیکن اب وہ مطمئن سی سو رہی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح فجر کے وقت جب اٹھا تو اقصیٰ اس سے پہلے اٹھ کر وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر وضو کرنے کے بعد صدیقی صاحب کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اقصیٰ جاگ رہی تھی۔ اس کے ہاں عادت تھی کہ فجر کے بعد کچھ دیر سوتے تھے۔ اس نے اقصیٰ کو سونے کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اس ٹائم نہیں سوتی تو وہ بنا کچھ کہے خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 9 بجے کے قریب جا کر آنکھ کھلی تو اقصیٰ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے آیا تو اسے کچن میں کھانا بناتے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے پاس ہی بیٹھی موبائل پر مصروف سلمہ کو اس کی مدد کرنے کو کہا تو وہ اسے ٹکا سا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ مجھے کام نہیں پسند اور ویسے بھی کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے تو میں نہیں کر سکتی۔ وہ سر جھٹک کر اقصیٰ کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگا۔ اقصیٰ کے لاکھ روکنے کے باوجود اس نے چائے بنا کر برتن ٹیبل پر رکھنا شروع کیے ہی تھے کہ سغرا بیگم باہر نکلی اور اسے بیوی کے ساتھ کام کرتے دیکھ اس کے تو جیسے سینے پر آگ ہی لگ گئی۔ وہ اقصیٰ کو بولتے کرسی پر بیٹھ گئی کہ بڑی ہی نکمی لڑکی ہے۔ تبھی سفینہ بھی اس سے تنگ تھی، اپنی مصیبت ہمارے گلے ڈال دی۔ سغرا بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ سفیان کہنے لگا مجھے کام کی عادت ہے امی، میں کون سا پہلی بار کر رہا ہوں، وہاں تو اپنے ہاتھوں سے سب کرتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ اس نے سغرا کے رویے پر اقصیٰ سے معافی مانگی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سفیان نے اس کی حیرانگی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ آج تک اسے کبھی کسی نے سوری نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر محض مسکراتا ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے کھانا ڈال ڈال کر دے رہا تھا اور سغرا کا یہ سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ سفیان اب ان کے ہاتھوں سے گیا۔ سفیان نے ناشتے کے بعد اسے ساتھ لیا اور اسے ڈھیروں شاپنگ کروانے کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اقصیٰ نے جب مینیو کارڈ سے آرڈر کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اقصیٰ نے بتایا کہ وہ FSC کر کے فارغ ہوئی تھی جب 2 سال پہلے ایک حادثے میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ دادھیال والوں کا لا تعلق ہونے کی وجہ سے اسے ننہال والے یہاں لے آئے۔
اور سفینہ نے 2 سال اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ سفیان تو اس کے دکھ جان کر مزید افسردہ ہو گیا تھا اور وہ آنے والے حالات کو لے کر پریشان تھا کہ اس کے لندن جانے کے بعد اقصیٰ کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہونے والا تھا۔ وہ شام کو جب گھر لوٹے تو سغرا سر باندھے وہاں چارپائی پر لیٹی تھی اور انہیں دیکھتے ہی واویلا شروع کیا کہ سفیان نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ کہنے لگی 2 ٹکے کی لڑکی کو لاکھوں کی شاپنگ کروا دی۔ سفیان بنا کچھ بولے ان کے سنتا رہا اور اقصیٰ کو اس نے کمرے میں جانے کو کہا۔ اس کی اس حرکت پر سغرا نے اقصیٰ کو کوسنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب اسے روکنا چاہا تو اس نے اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر اقصیٰ کو بددعائیں دینی شروع کر دی۔ سفیان غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اقصیٰ اداس چہرے کے ساتھ انگلیاں مروڑتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی جی بہت غصے میں ہیں نا؟ میں انہیں جا کر سوری بول دیتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اقصیٰ نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو سفیان نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں؟ دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ میں تو تمہیں روز لے کر جانے والا ہوں باہر، اور تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ گئی تھی، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ میری ماں بہنیں بھی بازار جا کر ایسی ہی شاپنگ کرتی ہیں، اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو انہیں پرابلم کیوں ہے؟ وہ سر جھٹک کر ناگواری بھرے انداز میں بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اقصیٰ ویسے کی ویسی پریشان سی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور سغرا بیگم کی باہر سے بھی آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ اگنور کرو انہیں، ان کی تو شروع سے ہی عادت ہے تھوڑی سی بات کا بہت بڑا ایشو بنانے کی، سفیان نے اس کے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور پھر اپنا ماتھا مسلتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ کچھ پل گزرے تو اسے اپنے ماتھے پر اس کا نرم سا ہاتھ محسوس ہوا تو اس کے دل پر جیسے ٹھنڈی میٹھی سی فوار پڑنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی اور سفیان کے رگوں کے ریشے میں سکون سا اتر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ اس کی اس حرکت پر سرخ ہوئی تھی۔ سفیان اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، اگر وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر نگاہیں جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ اگلی صبح بہت حسین تھی اور سفیان کی قربت نے اقصیٰ کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ سفیان صبح کا گیا، جب شام کو لوٹا تو اس نے ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات جانے کا بتایا۔ سغرا بیگم تل ملا کر رہ گئی۔ اگلی صبح وہ اپنے ہنی مون پر نکل گیا۔ پورا 1 مہینہ کیسے گزارا سفیان نے اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ واپس آنے کے 2 دن بعد سفیان کی واپسی تھی اور وہ دن کے بعد جب وہ لندن واپس جانے لگا تو اپنے پیچھے اسے چھوڑ جانے پر اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوب سا رہا تھا۔ کچھ اقصیٰ اس کے جانے کا سن کر بہت افسردہ تھی اور دل پر بھاری پتھر رکھے لندن کے لیے نکل گیا۔ سفیان لندن تو چلا آیا مگر دل پاکستان چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دوست یار اسے اداس دیکھ کر وجہ پوچھتے تو وہ چپ ہو جاتا۔ پھر روز سغرا بیگم اس کی شکایتیں لگاتی اور وہ صرف سنتا مگر اس نے کبھی ٹوکا نہیں، کہیں وہ اس بات کی وجہ سے اقصیٰ پر ظلم نہ ڈھائے، اور نہ ہی اس نے اقصیٰ سے کبھی پوچھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ کیسی ہے۔ روز گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، اپنا سکون تلاش کرتا تھا اور اپنوں کے بغیر پردیسیوں کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ یوں ہی روکھی پھیکی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک صبح سغرا کا فون آیا کہ تیری بیوی ماں بننے والی تھی اور وہ اپنا حمل ضائع کروا کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ اسے فون کر کے پاگل ہو گیا مگر اس کا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنا ٹکٹ کروا کر 1 ہفتے کے بعد پاکستان پہنچا تو سغرا اسے دیکھتے بین ڈالتے ہوئے اقصیٰ کو بددعائیں دینے لگی۔ وہ ساکت کھڑا تھا، پھر وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آیا تو اس کی مہک، اس کی یادیں کمرے میں رچی بسی تھی۔
وہ گھبرا کر اٹھا اور چھت پر جا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی آہستہ سے پکار رہا ہے۔ اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ساتھ والی ہمسائی کی بہو تھی۔ وہ اٹھ کر پاس گیا تو اس نے بتایا کہ اسے اس 1.5 مہینے میں سغرا بیگم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اقصیٰ پر بہت ظلم کیے، مگر وہ ان کے ہر ظلم کو سہ کر بھی خاموش رہی، اور روز سغرا بیگم اسے ستاتی تھی مگر وہ چپ چاپ گھر کا کام کیے جاتی تھی۔ جب صدیقی صاحب گھر ہوتے تو کچھ لحاظ کر جاتی تھی، مگر ان کے جاتے ہی وہی ظلم جاری ہو جاتا۔ اس کے حاملہ ہونے کا سن کر سغرا بیگم نے یہ تک کہا کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ ان کی اس بات پر وہ پہلی بار ان کے آگے بولی تھی تو انہوں نے اسے بڑی بے دردی سے تھپڑ مارے، اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن صدیقی صاحب بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ پوری رات اتنی سردی میں برستی بارش میں بھیگتی رہی، ان سے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتی رہی، لیکن ان کو رحم نہیں آیا۔ صبح کو وہ دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئی اور میں نے ایمبولینس منگوا کر اس میں ڈال کر ہسپتال میں لے گئی، اور اس کو رات بھر سردی کی وجہ سے اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ پھر میں اسے وہاں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے گھر آئی، اور جب شام کو واپس گئی تو وہ وہاں سے جا چکی تھی، اور سغرا بیگم نے پورے محلے میں یہ مشہور کر دیا کہ اس کا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور وہ اسی مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ صدیقی صاحب کو بھی یہی بات کہہ کر اس کے خلاف کر دیا۔ ہمسائی کی بات پر اس کا دل پانی پانی ہو رہا تھا، اور وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب اس نے اسے یہاں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ ماں اور بہن کی فطرت سے واقف تھا، اور وہ چھت سے اتر کر من بھر کے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری رات وہ روتا رہا اور صبح ہوتے ہی وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا۔ اس نے ہاسپٹل کے آس پاس کئی جگہوں پر اسے تلاش کیا، مگر وہ اسے نہ ملی۔ اس نے پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور جا کر علاقے کے ایس ایچ او کو اس کی تصویریں دی، تو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں ضرور مدد کریں گے۔ اس کی ضرور مدد کریں گے، اور وہ یہ کام چپ چاپ کروا رہا تھا۔ اور اس دن بھی وہ مایوس تھا۔ گھر لوٹا تو سامنے بیٹھی ردا اور سفینہ کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا، اور نہا کر جب نکلا تو ردا اس کے بیڈ پر لیٹی سامنے لگی ایل سی ڈی پر ایک مووی دیکھ رہی تھی۔ ردا اسے ایک آنکھ اچھی نہ لگی اور وہ اسے غصے سے وہاں سے جانے کا کہنے لگا، مگر وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سفیان نے چلا کر سغرا بیگم کو بلایا، اور وہ ہانپتی کانپتی اوپر آئی اور زبردستی ردا کو لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ بھی کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور سغرا بیگم کے کمرے سے بائک کی چابی لینے کے لیے آیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ بس کچھ دن اور ہیں اور پاکستان سے چلا جائے گا تو اگلی بار ردا کی شادی کر دیں گے، اور ہاں وہ کلموہی اقصیٰ کو اپنے گھر سے دفع کرو۔ سغرا کی آخری بات پر وہ ٹھٹک گیا۔ ارے اسے کیسے دفع کروں؟ اس کی بدولت جائیداد آ رہی ہے، اس کے دادحال والے اس کا حصہ دیں گے، اور میں بس اس سے لینے کے بعد اسے چھوڑ آؤں گی کسی دارالامان میں۔ سفینہ نے انتہائی لالچی انداز میں کہا۔ باہر کھڑا سفیان ان کی باتوں پر سن سا رہ گیا۔ پھر وہ بنا چابی لیے تیزی سے باہر نکلا اور رکشہ لے کر سفینہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ صحن دھوتی اقصیٰ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ پاس گیا تو وہ سب چھوڑتی اس کے سینے کے ساتھ لگی تڑپ تڑپ کر روتی۔ سفیان خود بھی رو رہا تھا۔ پھر اس نے اقصیٰ کے آنسو پونچھے، اسے گھر جانے کے لیے کہا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، سفیان نے تسلی دی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر جب گھر پہنچا تو دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی سغرا اور باقی سب کی انہیں دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو یہاں جشن منا رہی تھی، انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ان کی ساری خوشیاں خاک میں اڑ گئیں۔ سغرا بیگم اقصیٰ کو گالیاں نکالتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ جلدی سے اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب کو پولیس میں پکڑوانے کی دھمکی دی تو وہ سب اسے بے یقینی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ اپنی بہن سے کہیں کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور اپنی بے شرم بیٹی کو لے کر کہیں اور منہ مارے۔ اس کی باتوں پر سفینہ غصے سے مغلیات بکتی چلی گئی۔ سغرا کو اپنی بہن کی بے عزتی کا بہت قلق تھا اور وہ جھولی اٹھا اٹھا کر اقصیٰ کو بددعائیں دینے لگی۔ اقصیٰ خوف زدہ ہو کر اس کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے ڈھیروں تسلی دینے کے بعد فریش ہونے بھیجا اور خود اپنے لیے اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی سغرا بیگم پھر سے واویلا کرنے لگی۔ اسی اثناء میں صدیقی صاحب بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو سفیان نے ایک ایک بات بتائی۔ وہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ روٹی لے کر کمرے میں آیا اور دونوں نے بیٹھ کر بڑے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس نے رات کو اس سے شکوہ کیا کہ اس نے اپنے اوپر ہوتے ظلم کا اسے کیوں نہیں بتایا، تو وہ بولی کہ اسے پردیس میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفیان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنے سے عرصے میں اس کی پریشانیوں کو سمجھ گئی، مگر سغرا بیگم ماں ہو کر نہیں سمجھ پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا تو وہ سلمہ کو بلوا کر سلمہ اور فریہ کے رشتے لانے کو کہا تو سب بہت خوش ہو گئی اور دل کھول کر انہیں شاپنگ کروائی۔ مگر شادی کے دن اس نے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر میں مہمان بن کر آنا تو دروازے کھولے، ورنہ ان کے لیے دروازے بند ہیں۔ اس کی اس بات پر بھی کافی تماشا ہوا، مگر اب وہ ان تماشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ان کے گھر آیا، جو کہ اقصیٰ کا چاچا تھا۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ اقصیٰ کا دادحال کافی امیر تھا، لیکن اقصیٰ کی ماں اور باپ نے لو میرج کی تو اقصیٰ کے والد کو آگ کر دیا گیا اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ سالوں پہلے وہ انہیں تلاش کرتے رہے اور پھر انہیں خبر ملی کہ اقصیٰ کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں، تو اس کے دادا اور چاچو ان کی بیٹی کو تلاش کرتے سفینہ کے ہاں پہنچے، مگر سفینہ نے کئی دنوں سے انہیں ٹال رکھا تھا اور آج وہ اسے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ چاچا نے ہاتھ جوڑ کر اقصیٰ سے معافی مانگی تو وہ اپنے باپ کی شکل و صورت والے چچا کو دیکھ کر جذباتی ہو کر رونے لگی تھی۔ پھر وہ انہیں گھر آنے کا کہہ کر چلے گئے اور سفیان بنا اس کے کہے جان چکا تھا کہ وہ دادحال والوں سے ملنے کا اشتیاق رکھتی ہے۔ وہ اگلے ہی دن اسے لے کر اس کے گاؤں چلا آیا، جہاں اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اقصیٰ کو تو سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اس کے والد صاحب سب سے بڑے تھے اور ان کے باقی بہن بھائی ان سے چھوٹے تھے، تو ان کی شادیاں بھی ان کے بعد ہوئیں، تو اس کے کزن کچھ ہم عمر تھی اور کچھ کافی چھوٹے تھے۔ سب اسے اقصیٰ آپی بھی بولتے اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس سے پہلے سفیان نے صرف اپنے ہنی مون کے دنوں میں خوش دیکھا تھا۔ وہ 2-3 دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو اقصیٰ کے دادا نے انہیں ایک چیک دیا، جو کہ اقصیٰ کے بابا کے حصے کی زمینوں کی قیمت تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ چیک انہیں تھما دیا۔ وہ گھر پہنچے تو اقصیٰ نے وہ چیک اسے دیتے ہوئے کاروبار شروع کرنے کو کہا، لیکن اس نے بڑی سہولت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ لندن میں اچھا خاصا کماتا ہے تو وہیں جائے گا، اور ساتھ ہی اس کا ویزا بنانے کے لیے دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اسے وہاں بلانے والا تھا۔ اس کی بات پر اقصیٰ چپ سی ہو گئی۔ پھر سفیان نے ان پیسوں کا گھر خرید کر اقصیٰ کے نام کر دیا۔ انکل آنٹی اکیلے کیسے رہیں گے؟ ایک دن اس نے افسردگی بھرے انداز میں پوچھا۔ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ فریہ اور سلمہ وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہیں گی اور ہم بھی ہر سال آیا کریں گے۔ اب میرا دل نہیں کرتا یہاں رہنے کو، رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، سفیان نے کہا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کی یہ گفتگو باہر کھڑی سغرا کو شرم سے پانی پانی کر گئی اور وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ سفیان اور صدیقی صاحب اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئی۔ انہی دنوں میں سلمہ فریہ رہنے آئیں کہ ہم ماں کی خدمت کرنے آئی ہیں، لیکن وہ سارا دن بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی اور سغرا بیگم انہیں پکار پکار کر تھک جاتی۔ ایک دن سغرا نے ہاتھ جوڑ کر اپنے گھروں میں جانے کو کہا۔
ان کے جاتے ہی اقصیٰ نے ان کی ایسی خدمت کی کہ جس کے منہ سے ہر وقت بد دعائیں نکلتی تھی اب دعائیں نکلنے لگی تھی اور سفیان بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ واپس پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی اقصیٰ دوبارہ سے حاملہ ہو گئی۔ وہاں جاتے ہی اس نے ان تینوں کے لیے لندن آنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور ان کے ویزے لگ گئے۔ 6 مہینے کے بعد وہ لوگ لندن پہنچے اور وہیں 2 مہینے کے بعد اقصیٰ نے بڑے خوبصورت 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ سفیان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ زہرہ بیگم اور اقصیٰ میں اس قدر اتفاق اور محبت ہو گئی تھی کہ وہ جس مسلم کمیونٹی میں رہتے تھے وہ انہیں ساس بہو کم ماں بیٹی زیادہ سمجھنے لگے تھے، مگر زہرہ بیگم کہتی تھیں کہ یہ میری بہو ہے اور میں اس کی ساس، اور میری بہو میری بیٹیوں سے زیادہ خدمت گزار ہے، اور اقصیٰ کہتی کہ میری ساس نے میری ماں کی کمی پوری کر دی۔ سفیان ان کی باتوں پر محض مسکرا کر رہ جاتا۔ زندگی بڑی سہل ہو جاتی ہے اگر رشتوں میں اعتدال ہو۔ رشتوں میں اعتدال تبھی ہوتا ہے جب ہم ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے اسے نبھاتے ہیں، جیسا کہ آج زہرہ بیگم اور اقصیٰ نبھا رہی تھیں۔